اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو میری جانب سے ARYQ TV کی تمام انتظامیہ صبح خیر کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے کہتی ہوں صبح خیر، ماہ رمضان کی بے حد مبارکباد۔ اللہ رب العزت کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر سال کی طرح اس سال پھر یہ پیارا مہینہ ماہ رمضان عطا فرمایا جو رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس میں نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، مغفرت کا یقیناً سرمایہ اگر ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو پانا چاہتے ہیں، اس کو منانا چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو نکھارنا چاہتے ہیں، تو یہ مہینہ ہمیں ایسے خوبصورت مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم رب العزت کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ پہلا اشرا جو کہ رحمت سے منسوب ہے، اس کے رخصت ہونے کے بعد دوسرے اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جو یقیناً مغفرت سے منسوب کیا گیا۔ مغفرت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور کیا ہم اس مہینے میں ایسے اعمال کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمارے لیے بخشش کی نوید لے کر آ جائے، اور کیا یہ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں صرف نیکیاں عطا کریں گے، یا ان اعمال کو کرتے ہوئے ہم گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں اور جو گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ سن سکیں گے۔ صبح خیر میں اب تک جتنے بھی پروگرام ماہ رمضان میں پیش کر چکے ہیں ان کے موضوعات ایسے ہی جو رمضان سے ریلیٹڈ ہوں اور جن پر بات کرتے ہوئے، جن کو سنتے ہوئے آپ گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ جانیں اور سیکھیں۔ اسی مقصد کے ساتھ آج کا پروگرام بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے مہمان اسکالرز سے جو الحمدللہ بہت میں ان کی شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان میں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے اور ہمارے ویورز کے نام کیا کرتی ہیں۔ آغاز کر رہی ہوں اپنی دائیں جانب سے ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتی ہیں، ینگ اسکالرز میں ماشاءاللہ اپنا ایک نام، ایک مقام رکھتی ہیں، پہچان رکھتی ہیں۔ آئیے خوش آمدید کہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ آسمہ بطول صاحبہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے آسمہ آپ؟ خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو۔ ناظرین، آسمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری آج کی پہلی مہمان، اور جو ہماری دوسری مہمان ہیں آئیے ان کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان یقیناً اسلامک اسکالر ہے، بہت خوبصورت انداز گفتگو، زندگی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، حوالے مستند، کیونکہ یقیناً حوالے قرآن و احادیث کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ۔ السلام علیکم سعدیہ، خوش آمدید آپ کو بھی۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے آج کے مہمان اسکالرز۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تلاوت کلام ربانی کے ساتھ باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے پروگرام رمضان کے لیے خصوصی حصہ ندیم فیاضی۔ ایک وقفے کے بعد ساتھ رہیے، صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کے اپنے جانے پہچانے پسندیدہ پروگرام صبح خیر کے ساتھ آپ کے میزبان ڈاکٹر اسراء خان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھیں گے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم نے اپنے فارمیٹ میں کچھ تبدیلی کی، اور وہ تبدیلی اس قدر خوشنما ہے کہ یقیناً آپ بھی بے حد پسند کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت کلام ربانی یعنی قرآن مجید کے ساتھ، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے پیارے سے مہمان ندیم فیاضی۔ یقیناً انتہائی خوش الحان ہے، اللہ پاک ان کے مقدر، ان کی قسمتوں کو بلند فرمائے، بہت پیارے انداز میں تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں، اور ندیم میں چاہوں گی آپ تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض سبحان اللہ۔ أعدت للمتقين الذين
والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. بہت شکریہ ندیم فیاضی، آپ آج ہی پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ. ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے اور اس کا یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت سے منسوب ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہمارے پروگرام کا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہوں گے وہ یہی ہے، مغفرت اور اس کی فضیلت. آئیے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اسما، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یقیناً انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہم غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہیں. وہ بھی ستار العیوب ہے، بہت رحیم ہے، کریم ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، ہماری بخشش فرما دیتا ہے. مغفرت کے معنی و مفہوم ہیں کیا، اور اگر ہم قرآن و احادیث کی روح سے جاننا چاہیں تو ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس موضوع مغفرت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جس دین کے لیے پیدا کیا ہے، جس دین کو ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، اللہ رب العزت کا یہ بہت احسان، اس کا کرم، اس کا شکر کہ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا. جیسا کہ آپ نے بھی ٹاپک بھی بتایا کہ استغفار کا ہے، توبہ کا ہے، مغفرت طلب کرنے کا ہے. تو دیکھیں، ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرز ہو جاتا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم اس کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں. صحیح. اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، تو اس سے ہماری جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. بے شک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب دیکھیں، استغفار، توبہ اور مغفرت ہے کیا؟ استغفار جو ہے یہ غفارہ سے نکلا ہے، اس کے روٹ ورڈز ہیں غائن فارا. اسی طرح جو توبہ ہے، توبہ کا جو توبہ سے مصدر ہے، اور تا و با اس کے روٹ ورڈز ہیں. اب توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی آلودگی سے اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف واپس لوٹ جائے، یہ توبہ کہلاتا ہے. اب استغفار کیا ہے؟ استغفار سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماضی کے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور مغفرت طلب کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں 4 مختلف مقامات پر بیان فرمایا توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو. انا ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفروا ربکم، اور تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو. انا ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب نہایت مہربان اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم اللہ رب العزت کے حضور کسی اپنی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، ہم اس کی بارگاہ میں واپس لوٹتے ہیں، تو اگر دیکھیں ہماری اس میں نیت سچی ہونی چاہیے، صدق کے دل کے ساتھ اگر ہم اس سے معافی طلب کریں گے تو ہمیں ضرور معاف فرمائے گا. اور اللہ رب العزت کو ویسے ہی توبہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں اگر دیکھیں تو سرکار علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام دن میں 70 سے زیادہ 100 جو ہے وہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے. اب ہماری کیا، یہ سرکار علیہ السلام کی تعلیم مبارکہ ہے. اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ویسے ہی گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب سرکار ہمارے نبی کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے جو آئیڈیل ہیں ان کی جب یہ روٹین رہی، جب وہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، جب وہ اتنی استغفار کیا کرتے تھے تو ہمیں تو چاہیے بدرجہ اعلیٰ کریں. تو یہ ہمارے سرکار کی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم رہی. انہوں نے ہماری تربیت فرمائی کہ تم استغفار کیا کرو جیسے کہ میں کرتا ہوں. اسی طرح صحابہ کی کو بھی تعلیم فرمائی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ یہ چل بھی رہا ہے ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کیا کریں
اور کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے رکے رہیں تاکہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں رحمتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ مغفرت کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے اس کے بندے کا اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا، اس کو خالق مانتے ہوئے، اپنے تمام خطاؤں کو پہچانتے ہوئے اللہ رب العزت سے رجوع کرنا کہ بے شک میں گناہ گار ہوں، گناہ کرتا چلا گیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے راہ راست پر لے آئے۔ بے شک ہدایت دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم ہدایت کی اس راہ کو بھی نہیں پا سکتے، تو اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہدایت کی بھی طلب کرنی چاہیے سب کے دل کے ساتھ، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، بار بار استغفار کا یہ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، اسما نے کچھ حد تک بتایا، اب اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا ہم کس طرح سے استغفار کریں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے استغفار جس کے معنی ہیں مغفرت و بخشش طلب کرنا یا گناہوں سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، اب ندامت قلب کے ساتھ گناہوں سے رک جانا یہ توبہ ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی کے گناہ پہ شرمندہ ہونا اس کو استغفار کہتے ہیں، یعنی ماضی کے گناہ پہ آپ شرمندہ ہوئے، ایک تو ہے کہ آپ گناہ سے رک گئے تو وہ آپ نے توبہ ہی کر لی، ٹھیک ہے، پھر ہے کہ آپ ماضی کے گناہ سے مطلب پچھلے گناہ آپ نے بہت کر لیا، اس سے معافی مانگی تو یہ استغفار ہے، پھر توبہ اصل ہے، یعنی توبہ اصل ہے اور اس کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان خطا کا پتلا ہے نا، یعنی ایک ہمہ وقت نیکیاں جو کرے تو وہ فرشتہ کہلائے گا، انسان نہیں کہلائے گا، اور ایک ہمہ وقت ایک شخص اگر گناہ میں غرق رہے تو وہ شیطان کہلائے گا، انسان نہیں، لیکن گناہ کر کے اس سے توبہ کرنا یہ اولاد آدم کا خاصہ ہے، صحیح، یعنی اولاد آدم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصہ عطا کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر بھی لے، یعنی اب دیکھیے ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح باقی ہے تو میں انہیں بھٹکاتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں انہیں جب تک وہ مجھ سے معافی مانگیں گے بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کا رحم ہے۔ سعدیہ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کا کرم، وہ بے شک غفور الرحیم ہے، شیطان ہمیں بہکاتا چلا آ رہا ہے، بہکاتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ ایک بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ سعدیہ سے مزید جانیں گے استغفار کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح خیر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں، آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر کے ساتھ اسرا خان حاضر خدمت ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مغفرت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں بحیثیت مہمان اسلامک اسکالر تشریف فرمائے محترمہ اسما بطول صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا۔ مغفرت کی فضیلت کیا ہے، ہم اس پر بات کر رہے تھے۔ جی دیکھیے میں بتا رہی تھی کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کہا تھا نا کہ میں جب تک تیرے بندوں کی جسم میں روحیں باقی ہیں تو میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے تو میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ایک بندے سے اگر گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اگلا اسٹیپ ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ ہم معافی مانگ کر اس کی طرف دوبارہ پلٹ سکتے ہیں۔ اب اگر استغفار کی فضیلت پر غور کی جائے تو استغفار اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اسما نے بھی یہ بات کی کہ دن میں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا امت محمدیہ کے لیے، یعنی اپنی امت کے لیے ایک رول ماڈل بنے نا، تربیت فرمائی کہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا، لیکن اپنی امت کو یہ ترغیب دی کہ استغفار کتنی اہم چیز ہے۔ اور اگر ہمارا کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ استغفار سے صرف گناہ بخشے جاتے ہیں تو صرف یہ کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے حضرت حسن بصری، ایک چھوٹا سا واقعہ بس بیان کرتی چلوں کہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ میں تنگ دست ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کر۔ اگلا شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں، آپ نے کہا استغفار کر۔ اس سے اگلا شخص آیا، اس نے کہا قحط سالی ہے، غلہ نہیں اگتا، آپ نے کہا استغفار کر۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ حسن بصری یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگ مختلف پریشانیاں لے کر آئے اور حل آپ نے ایک ہی بتایا کہ استغفار کر، تو آپ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ عرض کرتی چلوں کہ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر بڑی زوردار بارش برسائے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا،
اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا. یعنی تم ایک استغفار کرو وہ بارش بھی نازل فرمائے گا, یہ وہ برکت رزق میں برکت بھی دے گا, وہ اولاد میں بھی برکت دے گا, وہ باغات بھی اگائے گا اور وہ نہریں بھی جاری فرمائے گا. یعنی ایک استغفار, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ استغفار کرنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے, ہر غم دور ہوتا ہے اور تمہیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں. کیا بات ہے, تو کیا خوبصورت وظیفہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ ملے کہ برکت ہو جائے. استغفار صرف یہ نہیں کہ لوگ اگر یہ سمجھیں کہ صرف گناہ, آپ ہر وقت استغفار کیجئے, آپ کی ہر مشکل کا حل استغفار میں نکلے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور یہ عشرہ بھی استغفار کرنے کا مغفرت کا عشرہ ہے, تو کوشش کیجئے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار خود بھی پڑھیے اور تلقین بھی کیجئے اس سے لوگوں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. استغفار کی فضیلت کیا ہے ہم یہ جان رہے تھے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کچھ عمل ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتے ہیں, اور یقیناً جو عمل کرنے سے اللہ رب العزت نے جس کی ممانعت فرمائی وہ تو یقیناً ہمیں اس سے ماہ رمضان کیا ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے. وہ کون سے امور ہیں کہ جن کے ذریعے ہماری مغفرت ہو سکتی ہے, ہم یقینی بنا سکتے ہیں مغفرت کا حصول, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فسبح بحمد ربک, بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے, ربی کا واستغفر اور استغفار کیجئے, انہ کان توابا, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. بلا شبہ. تو دیکھیں جو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ مغفرت کن امور سے ہو جاتی ہے, کون سے امور سے مغفرت ہو جایا کرتی ہے, تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں, ہماری عبادات ہیں, ہمارے جو اچھے اخلاق ہیں, ان تمام چیزوں سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن گناہ وہ ہیں, ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ کی جو ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے, جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں, مفہوم حدیث ہے, جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے ذریعے ہمارے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ مٹ جایا کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی ہے. تو اب جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, پھر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں, تو اس کے درمیان میں جتنا ڈسٹینس ہے اس کے درمیان میں اگر ہم سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ معاف ہو جاتی ہے, یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر جب ظہر سے لے کر عصر تک, عصر سے مغرب سے عشاء تک, تو ہمارے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں. یعنی ایک انسان ایک ویسے ہی مطہر ہوتا رہتا ہے, وضو کر کے وہ پاک صاف اپنے آپ کو رکھتا ہے, اور دوسرا وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جایا کرتا ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدی کے بعد نیکی کرو, ہر بدی کے بعد نیکی کرو تاکہ نیکی اس بدی کو محو کر دے. اور پھر فرمایا کہ تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں, اور پھر توبہ کرو تو بھی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی. یعنی وہ رب اتنا کریم ہے کہ اگر مثال کے طور پہ شیطان ہے, شیطان جو ہے ہمیں بہت زیادہ ورغلاتا ہے, بہت زیادہ ہمیں گناہ کی تلقین کرتا ہے. اگر وہ اور انسان اس کے گناہ میں بہک جاتا ہے, وہ غلطیاں کر دیتا ہے, گناہ کر بیٹھتا ہے, لیکن اللہ رب العزت جب وہ واپس پلٹتا ہے, اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, رقت قلبی کے ساتھ, صدق نیت کے ساتھ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے. تو پھر شیطان اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے کیوں اس کو گناہ کی طرف راغب کیا, کہ یہ گناہ کی وجہ سے اتنا نادم ہوا, اور اب وہ اپنی بارگاہ, اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح وہ رو رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے. سبحان اللہ. تو اسی طرح ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں, ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں, اس کے بعد اتنی دعا کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے, لیکن گناہ کبیرہ رہ جاتے ہیں. لیکن گناہ صغیرہ اگر ہمارے مٹ جاتے ہیں, گناہ صغیرہ بھی مٹتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم گناہ کبیرہ نہ کریں تو ہماری پوری زندگی, ہمارا پورا دن, پورا دن, پورا سال, یعنی جتنی ہماری زندگیاں بسر ہوتی ہیں, گزرتی ہیں, تو وہ ساری جو ہیں گناہوں سے پاک ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ رب العزت کے کرم کی بات کریں تو اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ہم قطرہ مانگتے ہیں وہ سمندر عطا فرماتا ہے, ہاں لیکن مانگنے والا بننا بے حد ضروری ہے, وہ مانگنے کا سلیقہ سمجھنا, جاننا اور اس کو اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. ماہ رمضان یقیناً برکتوں کا خزینہ ہی, نزول قرآن کا بھی پیارا مہینہ ہے. اسی پیارے مہینے میں ہمیں خاص شب بھی مل جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت کو منانے کا ہمیں موقع ملے گا. اعتکاف کیا کرتے ہیں, روزہ رکھا کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں, اور بے شک یہ روزہ اور کلام ربانی کی تلاوت تو ہماری سفارش کرنے والے ہیں, اور یہ سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ میں نے تیرے بندے کو اے رب بھوکا پیاسا رکھا, اس کی مغفرت فرما. کلام ربانی قرآن مجید فرمائے گا کہ میں نے تیرے بندے کو اپنی تلاوت میں مصروف رکھا, تو اس کی مغفرت فرما. تو یہ سفارش بھی قبول ہوگی. تو جب بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا, ساتھ ساتھ کوشش کیجئے قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجئے, سمجھ کر کیجئے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں
مغفرت، توبہ، استغفار کے حوالے سے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو انسان تو کہتے ہیں نا جہاں خطاؤں کا پتلا ہے ویسے ہی بالکل ہم اپنے بارے میں پہلے سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں. اب تک اپنے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے احباب، ہمارے پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں، جن کو ہم مرحومین میں لکھ دیا کرتے ہیں، جن کو ہم دعاؤں میں یاد کیا کرتے ہیں، ان کی بلندی کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت بھی خصوصی طور پر کی جا رہی ہوتی ہے. اس کانسیپٹ کے بارے میں اور اس کے اہتمام کے بارے میں دین اسلام ہماری کس طرح سے تربیت کر رہا ہے سعدیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلی بات کہ مغفرت طلب کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی یہ کہ بندہ اپنے لیے مغفرت طلب کرے. بہتر. دوسری یہ کہ اپنے مومن بھائی کے لیے مغفرت طلب کرے. تیسرا یہ کہ جو عزیز و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. اچھا. یعنی ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، دریا کے درمیان میں وہ ڈوب رہا ہے اور اس کو یہ ہے کہ کوئی مجھے بچا لے. بالکل اسی طرح مردہ قبر میں انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اس دنیا سے پڑھ کے بخشے. یعنی جب اس کو بخشا جاتا ہے، مفہوم حدیث ہے، یعنی جب اس کو بخشا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا سے ہر چیز سے بڑھ کر وہ چیز ہوتی ہے جس کا اسے ثواب دیا جا رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب اس کو ثواب دیا جاتا ہے تو پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کے ثواب میں اجر ہوتا ہے. اور مردے کے لیے زندوں کی طرف سے دعائے مغفرت ہی سب سے بڑا تحفہ ہے کہ وہ دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں. یعنی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار مطلب کرتے ہیں اور یہ جو مردوں کو بخشا جاتا ہے تو یہ مردوں کے لیے اتنا افضل ہو جاتا ہے، اتنا اکمل ہو جاتا ہے کہ مردے خوشی اور مسرت، یعنی ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں تو ان کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور اگر گناہوں سے پاک ہیں تو پھر ان کے مراتب بلند کیے جاتے ہیں. اب دیکھیے حضرت سفیان ثوری سے مروی حدیث کا بھی مفہوم میں بیان کرتی چلوں کہ جس طرح انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے خورد و نوش، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قبر میں مردے کو ہمارے یہاں سے پڑھ کے بھیجے جانے کے اصال ثواب کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہو، اس کے عذاب میں تخفیف ہو، تاکہ اس کی تھوڑی مطلب جو تکلیف ہے وہ اس کی کم ہو. یعنی اس کے لیے ایک صرف آپ چھوٹی سی بھی چیز، کوئی سبحان اللہ یا کوئی بھی چیز بھی پڑھ کے بخشتے ہیں تو اس کا اجر اتنا ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا اجر ہے. اس لیے حکم دیا جاتا ہے، تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اپنے لیے کریں، زندوں کے لیے کریں اور پھر مردوں کے لیے بھی کریں تو وہ زیادہ افضل ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج مغفرت کے حوالے سے ناظرین ہم نے گفتگو کی ہے کیونکہ عشرہ بھی مغفرت کا ہے، دوسرا عشرہ ہے. اس کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں اور جو گفتگو ماشاءاللہ اسما یہاں کرتی رہیں، سعدیہ کرتی رہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکر گزار ہوں اسما آپ کی کہ آپ پروگرام کا حصہ بنی، اور بالکل اسی طرح سعدیہ بے حد شکریہ کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بنی. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں داخل ہوں گے جو صحت کی نگہداشت کے حوالے سے ہیلتھ سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہوں گے، ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے. صبح خیر. ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں. اللہ رب العزت کی کرم سے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رمضان حاصل ہوا. یہ پیارا مہینہ جو برکتوں کا خزینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے دامن میں کئی واقعات اور کئی اہم شخصیات کے حوالے سے ذکر بھی رکھے ہوئے ہیں. اس مہینے میں جہاں ہم امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں، ہم فاتح خیبر کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ، جہاں ہم فتح مکہ کا ذکر کرتے ہیں، غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہیں، پھر شب قدر کا ذکر کرتے ہیں، تو اس مہینے میں بہت کچھ جاننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر ساتھ ساتھ کیونکہ آج کی تاریخ ہے، یہ بھی بہت خاص تاریخ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ولادت کے حوالے سے. وہ پیاری ہستی کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبت فرمائی، اپنے گلشن کا پھول آپ کو کہا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو کہا. یہ وہ پیاری ذات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو آپ کی فضائل، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہ دوسرا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس جن کی تمام تر ایکسپیرینسز سے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے آپ تک فائدہ پہنچائیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں سب سے پہلے اس مہمان سے جو کئی مرتبہ آپ دیکھ چکے ہیں، صبح خیر میں شامل ہو چکی ہے، آپ سب کی بہت جانی پہچانی ایک ایسی ایکسپرٹ جو الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں یعنی ہربس اور ان کے بہترین استعمال سے کس طرح ہم اپنے ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے اسکن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، بتایا کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے آج
आज भी डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर से डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मुझे याद है जब हम लोग बचपन में किसी डेंटिस्ट की बात करते थे तो सोचते थे उसके दांत बहुत खूबसूरत होंगे, अगर कोई स्किन की रेमेडीज़ बताया करता है तो हम सोचते थे उसकी खुद की स्किन बहुत खूबसूरत होगी। तो आप बिल्कुल इसकी जीती जागती मिसाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन, और सिर्फ आप ही नहीं, आज हमारे साथ एक और प्यारी मेहमान हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं। और यकीनन हम जब बात करते हैं होम्योपैथिक की तो इसका हमने नाम बहुत ज़्यादा सुना है, और इसके इलाज की बात की जाए तो अक्सर लोग इस जानिब रुजू करते हैं। बहुत ही वास्ट फील्ड है, हर बीमारी के हवाले से आपको इसमें इलाज मिल जाया करता है। हमारे साथ एक ऐसी ही एक्सपर्ट मौजूद है जो ना सिर्फ होम्योपैथिक बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन थेरेपीज़ के हवाले से भी यकीनन अपनी एक एक्सपर्टी रखती हैं, एक्सपीरियंस रखती हैं। हमारे प्रोग्राम की मेहमान डॉक्टर उज़्मा नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? आपको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक और तमाम नाज़रीन को मुबारक। बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन, आज हम किसी ख़ास बीमारी पर बात नहीं करेंगे। यूँ तो हम सुबह खैर में किसी न किसी मौजू को लेकर सकते हैं, लेकिन क्योंकि माह रमज़ान है और मुख्तलिफ क्वेरीज़ हमारे जहन में होती हैं तो उन सब को लेते हुए हम इंशाअल्लाह हर्ब्स की रोशनी में भी, फिर होमियो की रोशनी में भी कोशिश करेंगे कि ये इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। आगाज़ कर लेते हैं हम डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा आप के साथ। माह रमज़ान, और ना सिर्फ माह रमज़ान बल्कि तमाम साल ही, क्योंकि स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट ऐसा है कि हमें मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का सामना होता है। उनमें हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा है, और जिसको हम कहते हैं स्प्लिट एंड्स, ये मसला भी बहुत ज़्यादा है। और इत्तेफाक की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ब्रांडिंग की इजाज़त नहीं होती, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे आलात हम देखते हैं फेसबुक और सोशल मीडियाज़ में कि आप वो ख़रीद लें, आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे एक ही दफ़ा। पहले तो बताएं कि हम उनकी जानिब रुजू करें या नहीं, और फिर दूसरा हमें कुदरत किस तरह से बेनिफिट्स पहुँचा रही है। सर देखिए, तमाम चीज़ें खूबसूरती के लिए बनाई गई हैं, उनका इस्तेमाल आना चाहिए। बिल्कुल। और कोई चीज़ नुकसानदेह नहीं है, आप यूज़ कैसे कर रहे हैं वो चीज़ नुकसान और फ़ायदा पहुँचाती है। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको देखें, समझें, किसी से मशवरा करें और फिर इस्तेमाल करें। और जब अल्लाह ताला की अता मौजूद है, नेमतें मौजूद हैं, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और जहाँ तक आपने बालों की बात की कि हेयर फॉल का मसला है, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और कुछ कंडीशंस में हमें ज़रूरत भी होती है कि हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करें। लेकिन स्प्लिट एंड्स एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें ना बाल जलाने की ज़रूरत है। अगर आपने देखा हो, बिल्कुल मोमबत्ती लेके वो बाल जलाए जाते हैं या क्लिपर के साथ उसको काटा जाता है और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, वो दोबारा एक हफ्ते के बाद दोबारा हो जाते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ आपके बालों की ड्राइनेस है। सही। बाल जितने ड्राई होंगे, ब्रिटल होंगे, उसके इंटरनल ड्राइनेस, बिल्कुल, वो उसके जो सिरे होते हैं, मुंह होता है, वो फट जाता है। सही। जिसकी वजह से दो मुंह बन जाते हैं। सही। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, उनको जो है ना चिकनाहट देनी है, उनको नरिश करना है। ठीक है। तेल लगाना है, और उसके लिए सबसे अच्छा जो तेल है बादाम का है, और उसके साथ आप मिला लें जैतून का तेल। बादाम और जैतून का तेल लें, दोनों का हम वज़न मिलाएं और हल्का सा नीम गरम करके वो लगाएं और उस पर तौलिया लपेट लें। सही है। जब वो तौलिया ठंडा हो जाएगा उसको उतारें, दोबारा तौलिया गर्म करके लपेट लें। सही है। ये एक दफ़ा का ट्रीटमेंट हो गया। आप शैम्पू कर लीजिए, वॉश कीजिए, उसके बाद अच्छा सा सीरम लगा लीजिए। और सीरम भी नहीं है तो आपने ज़रा सा जैतून का तेल दोबारा बिल्कुल एंड्स में लगा लीजिए, जिसे हाथ को चिकना करके। सही। ये हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है और तीसरी बार की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपको बाल जलवाने की जरूरत ही नहीं है। सही। अक्सर लोग वाकई ऐसे टोटकों की जानिब जा रहे होते हैं कि जिससे डर लगता है कि खुदा ना खास्ता वो मोमबत्ती ज्यादा ही, और यहाँ पे बताइए टोटका नहीं, ये सैलून में हो रहा होता है। हाँ बिल्कुल, सैलून में वो लेके कैंडल के साथ, अच्छा ये जलाया जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं तो बाल भी अच्छे सही बाल भी जल जाता है और फिर वो ज्यादा खराब हो जाता है, उसके एंड्स आपको काटने ही पड़ते हैं। ओहो हो। अच्छा, हम इस पर बात कर रहे हैं तो जानेंगे हम होम्योपैथी की रोशनी में भी ये सब हमें ये मालूम होता है डॉक्टर उज़्मा कि जब भी कोई बालों का इशू आ रहा हो या स्किन आपकी जो है पेल हो रही हो या बेजान सी नज़र आ रही है, तो उसका असल रीज़न ये होता है कि आपको इंटरनली न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पानी की कमी है, ये मसला होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात यही है कि जब कभी हमारे अंदर ग़िज़ाइयत की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो फिर ये मसले होंगे, तो बाहर आपको नजर आने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल कर लें फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है, कहाँ से जनाब? जी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, तहसीन। जी इस्लामाबाद से कौन? तहसीन। जी तहसीन, क्या कहेंगे? खुश आमदेद कहती हूँ आपको। जी ये मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे एक तो स्किन पे बाल बहुत ज्यादा है चेहरे पे, और मैदे में बहुत ज्यादा जलन होती है, जरा सा खाना खा लूं और भारापन सा महसूस होता है। ठीक है, मैदे में जलन और स्किन पर बाल है आपके। डॉक्टर साहब कुछ पूछेंगे आप इनसे? और ना स्किन का जो कलर वो 2 किस्म का है, ब्लैक और व्हाइट, येलो इस तरह का है, उससे ही कलर नहीं है। ठीक है, हम ऑन एयर बात करेंगे। थैंक यू सो मच तहसीन, आपने कॉल किया और अपना सवाल हम तक पहुंचा दिया है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर्स में हम बात कर रहे थे, आप कह रही हैं कि इंटरनल ड्राइनेस की वजह से कभी भी ग़िज़ा की कमी होगी वो आपको बाहर नज़र आने लगेगी, चाहे वो आपके
बालों में किसी प्रॉब्लम की सूरत नज़र आए या आपकी स्किन पे नज़र आए, वजह कहीं अंदर होगी। सही। आजकल जो है वो ग़िज़ा का मसला ज़रूरत से ज़्यादा बन गया है। अव्वल तो हमें ग़िज़ा खालिस नहीं मिलती, मतलब हर चीज़ में आपको मिलावट है। आप मिर्च उठा लें तो उसमें ईंट मिल जाएगी, धनिया ले लें तो उसमें बुरादा मिलेगा, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर मिलती है। फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम सब्ज़ियाँ और फल ले लें तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वो भी खालिस नहीं है। इसलिए कि जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे हैं, जो खाद इस्तेमाल हो रही है, वो उससे उन पे बुरे असरात मरतब होते हैं। बिल्कुल बुरे असरात होते हैं। यकीनन आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, आपने अपनी फसल पर डाल दिया, बारिश हुई, आप जब आपने ऊपर से पानी दिया तो वो सब धुल के वापस मिट्टी में चला जाता है और मिट्टी से वो पौधा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप बाहर से कितना भी उसको साफ़ कर लीजिए, अंदर वो जहरीले मादे मौजूद होते हैं। उसके अलावा गोश्त की तरफ अगर आ जाएं तो खैर से हम गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, मतलब गोश्त में भी हमें मिलावट बिल्कुल आपको इंजेक्शंस लगा के गोश्त दिया जा रहा है, उनको ओवर ग्रोथ उनकी। लेकिन अब इसका हल क्या होगा कि ये तो हम सब जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अब क्या करें? इसका हल कुछ ऐसा है कि जूते पहन लें। जूते अच्छा जी, जूते पहन लें, इसलिए कि अगर आपके लॉन में कंकर हैं या कांटे हैं तो आप सारे कंकर या कांटे नहीं चुन सकते। ठीक है, ठीक। उसका इलाज ये होता है कि आप जूते पहन लें। सही, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर सही, ठीक है। हम आज बात कर रहे हैं, लिस्टर्स आपको भी पता हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर उज़्मा नूर साहिबा, और आज हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से और आपके क्वेश्चंस भी हम शामिल करेंगे। फेसबुक पर भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, facebook.com/ARYQTV इज़ द पेज, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी। इसके अलावा आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, अगर आपका टेलीविजन नहीं चल रहा है, अचानक लाइट चली गई है, तो आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, www.aryqtv.tv पर लाइव स्ट्रीमिंग इज गोइंग ऑन। हमारे साथ एक और कॉलर हैं मौजूद, उनको शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, कॉलर कहाँ से जनाब? मैं रजिया बुरेवाल से बात कर रही हूँ। जी रजिया, खुश आमदेद, क्या पूछेंगी? हाँ जी, डॉक्टर उम्मे राहील, नाम है रहीला, डॉक्टर उम्मे राहील से बात करनी है मैंने। मेरा बेटा है जी 19 साल का जी। उसकी ना गालें बहुत जो ना अंदर पिचकी हुई हैं, बाकी जिस्म सारा ठीक है, लेकिन जरा मुंह है ना वो बहुत ही कमजोर है। ओके, समझ गई, ठीक है। प्लीज अच्छी तरह जवाब देना मेरे सवाल का। अच्छी तरह से बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। अब मुझे तो पहले डॉक्टर साहब ये बताएं, अच्छी तरह से जवाब देना क्या? तफसील से, डिटेल के साथ, ताकि उनको दोबारा ना पूछना पड़े और उनकी चीज़ अधूरी ना तो रहे। ओवर टू यू। एक तो ये सवाल भी, फिर वो तहसीन साहिबा का भी सवाल था चेहरे पर बालों। अच्छा, पहले उनका बता दूं। बिल्कुल, आप उन्होंने कहा था कि मतलब खाने के बाद जलन होती है, मैदे के अंदर तकलीफ हो जाती है, तो हम बहुत सारी मेडिसिन खा रहे होते हैं, या कच्चे दूध की लस्सी इसका बेहतरीन इलाज है। और एक दूसरी चीज़ बताऊं, जिनको बहुत ज़्यादा खाने के बाद जलन होती है, बहुत ही आसान चीज़ है, शायद हमारा जहन भी उस तरफ नहीं जाता है। तेज़पात, बे लीफ, अच्छा, और राई, इन दोनों को मिक्स करके हम वज़न, आप इसका पाउडर बना लीजिए। अच्छा, और तकरीबन 1/4 टीस्पून, चौथाई चाय का चमचा, थोड़े से पानी में इसको घोलें और खाने के बाद पी लें, जलन फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, ठीक क्या है, बात दोनों है। चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। ठीक है, मैदे की जलन के लिए बेहतरीन इलाज है। सही, बेहतरीन, क्या बात है। दूसरी बात के चेहरे पे रुआं है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और आजकल हर बच्ची के साथ ये मसला है। हम रीजन पे जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो भी इशू है, नो प्रॉब्लम, अपना इलाज कीजिए, चेकअप करवाइए, और उसके साथ साथ जो आप रिमूव करते हैं, वैक्सिंग कर रहे हैं या थ्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली बच्चियाँ करती हैं, उसके बाद जो है सुरंजान तल्ख, सुरंजान तल्ख, कस्ते शीरी, ठीक है, और बेहर बूटी, इन तीनों को मिला के आपने पाउडर बना लिया। सही। और इसके बाद आपने जैसे वैक्सिंग कर लिए, जहाँ पे भी आपकी ग्रोथ है, आपने थोड़ा सा पेस्ट बनाया, उसको लगा लिया 10 मिनट्स के लिए। अच्छा, 10 मिनट के बाद आपने वॉश कर लिया। अच्छा, ये डेली करना है। अच्छा 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 अच्छा। डेली करने के अलावा इससे ग्रोथ रिड्यूस होना शुरू हो बहुत गया, कम हो जाती है, लेकिन ग्रेजुअली होती है। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर को शामिल करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से जनाब? जी, मैं इमराना बात कर रही हूँ लाहौर से। खुश आमदीद इमराना, क्या पूछना चाहेंगी आप? टेलीविजन की आवाज़ बराए कर म्यूट कर दीजिए। फेस का मसला, फेस का जब गर्मी आती है ना, फेस बहुत रेड हो जाता है, मैं कुछ भी लगाती भी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, रेड हो जाता है, ठीक है। और कुछ पूछेंगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद आएंगे इंशाल्लाह। तो डॉक्टर उम्मे राहील और डॉक्टर उज़्मा हमारे साथ मौजूद है, इन दोनों से गुफ्तगू जारी रहेगी, कुछ और रेमेडीज़ आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद आप हमारे साथ रहेंगे, देखते रहिए। सुबह खैर।
वेलकम बैक नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर। आपकी मेज़बान डॉक्टर इसरा खान के साथ और हेल्थ सेगमेंट जारी और सारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान डॉक्टर उम्मी राहिल और डॉक्टर उज़्मा नूर साहिबा, और गुफ्तगू हो रही है आप ही के मसाइल के हवाले से। आपके क्वेश्चंस को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कुछ मसाइल आपके आ चुके हैं बज़रिया कॉल, उन पर बात हो रही थी। डॉक्टर उम्मी राहिल, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप मैदे की जलन के हवाले से बता रही थी, आपने जो फेशियल ग्रोथ है हेयर्स की उसका भी बता दिया था। ठीक है, 19 साल का बच्चा है, गाल अंदर है। अच्छा, उसकी बहुत सारी रीजंस होते हैं। एक तो आप अगर कोशिश करें थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, ठीक है, वो बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा 1 गिलास पानी लें, उसमें 7 अदद किशमिश, सब्ज वाली जो किशमिश होती है, अच्छा, वो डालें और 2 अदद आलू बुखारे अच्छा, रात को भिगो दें और सुबह जो है ये पानी छान के पी लें। 40 डेज करना, ये चेहरा जो है भर जाता है। अच्छा अच्छा, मैंने ये भी सुना था अगर वाकई आपको ग्रोथ या हेल्थ का मसला हो तो वो तुख्म बालांगा जिसे कहते हैं वो भी डाला जाए तो उससे भी आपकी सेहत अच्छी हो सेहत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ फेस को भरने के लिए होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ जैसे ये तो बच्चा है, वरना बच्चियाँ जो है वो कहते हैं जी हमारे जो है ना वेट नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ फेस भर जाए। ठीक, हाँ, ये अक्सर लोगों की क्वेरी रहती है। अच्छा, हम मैदे की जलन पर बात कर रहे थे, एक कॉलर है उनको शामिल करती हूँ, फिर मैं डॉक्टर उज़्मा आपसे जानूंगी इसका इलाज मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से जनाब? मैं साइमा नौरीन बात कर रही हूँ आज़ाद कश्मीर से। जी साइमा, खुश आमदेद। क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछेंगी? जी, मैंने बात करनी थी, मेरे मुंह पे छाइयों के दाग रह गए हैं डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी हुई थी इसके बाद। ठीक है, सही है। ये पहले मेरे 2-3 बच्चे हैं, पहले खत्म हो जाती थी, अब की बार भी नहीं खत्म हुई। ठीक है, हम बात कर लेंगे इस पर। और बहुत शुक्रिया आपने कॉल की साइमा। डॉक्टर उज़्मा, क्या कहेंगी, मैदे की जलन का इलाज मजीद क्या फरमाएंगे? मैदे की जलन का इलाज बहुत अच्छा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक कि खाने के बाद पानी से एतराज़ करें। सही सही। और कम से कम 1 घंटे तक पानी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैदे की जलन नहीं होगी। सही। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई ख़राबी पैदा हो चुकी है, ठीक है, तो कच्ची लस्सी उसका इलाज है। डॉक्टर साहिबा ने भी उसका तज़किरा किया था। तरीक़ाकार मैं उसका बता देती हूँ कि 1 गिलास दूध में 3 गिलास पानी, ठीक है, उसको ब्लेंड कर लीजिए। सही। ये 4 गिलास बनेगा। ये 4 गिलास एक शख्स की एक वक्त की खुराक है। अच्छा, 4 गिलास। 4 स्किन कितनी अच्छी हो काफ़ी जाएगी। मुश्किल है। और इसको अगर आप निहार मुँह इस्तेमाल करें, नाश्ता आपका ये होना चाहिए, कोशिश करें आधे पौन घंटे में ये 4 गिलास पी लिए जाएं। ठीक है। उसके बाद मैदे की जलन तो एक मामूली मसला है, इसके अलावा उनको कितने फ़ायदे होंगे? यकीनन फ़ायदे तो बेशुमार हैं, बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। इवन ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है, बहुत सारे इसके साइट के वो हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर को शामिल करती हूँ, फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से जनाब? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ शम्मा। आपको खुश आमदेद कहती हूँ। आपने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, क्या पूछेंगी? मैंने डॉक्टर उम्र राहिल से बात करनी है अपने। जी जी बिल्कुल, सुन रही हैं आपको, कहिए। जी, मेरे चेहरे पे ना काले तिल और बोरे तिल है। जी, फिर से पूछिए। चेहरे पे ना काले तिल और बोरे तिल है। ठीक है, तिल हैं सफ़ेद और काले। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और एज डॉक्टर उम्र राहिल से पूछना है। एज क्या है आपकी? एज 40 है। ओके, ठीक है, मैं बता दूँ। ठीक है, आपको ऑनर जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है शमा। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम दौरान वक्फा भी बात कर रहे थे कि अक्सर धनिया और इस तरह की मुख्तलिफ और भी चीज़ें होती हैं। धनिया, हरा धनिया जो है उसकी पत्तियां खाने से कुछ देर पहले, अच्छा, यानी जितनी देर में आपका दस्तरखान लग रहा है, ठीक है, उतनी देर पहले आप अगर धनिया की पत्तियां खा लें और उसके बाद आप खाना खा लीजिए, तो उससे भी मैदे की जलन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। खाने के बाद पानी नहीं पीना। और मैं इजाफा कर दूं यहाँ पे कि ठंडा पानी जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, समझे, जो लोग ठंडा पानी पी रहे होते हैं, तो मैं एक जगह पढ़ रही थी कि अगर उसने आपको जवानी में कुछ नहीं कहा तो वो आपका बुढ़ापा ख़राब कर देगा। सही। कोलोन का कैंसर उसकी दावत है। यानी आप जब एक ठंडा गिलास पानी पीते हो, स्पेशली अगर आपने खाने के बाद पिया, ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपको मुख्तलिफ। कैंसर सिंपल उसका एक वो है कि ये आपको कोलोन के कैंसर की आपको दावत की जानिब आप बढ़ जाएंगे। ठीक है नाज़रीन, आपको साथ साथ हम जो मसाइल हैं उसका हल भी बता रहे हैं और फिर कुछ जो हम रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं उस हवाले से भी आपकी ज़रूर हम कोशिश करते हैं तस्दीक की जाए। डॉक्टर उम्मी राहिल, हमारे पास एक कॉलर थी लाहौर से जिन्होंने कहा कि गर्मी में उनका चेहरा रेड हो जाया करता है, इनके बारे में क्या कहेंगे? चेहरे से ही रिलेटेड साइमा का सवाल भी था, झाइयों के दाग रह गए हैं आफ्टर प्रेगनेंसी।
देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी अगर झाइयों के दाग हैं, पहले इनका बता दूं जैसे कि इनको विटामिन ई का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाते हैं, वो अपनी डोज इनके बना लें सुबह और शाम रोज़ाना, विटामिन ई और विटामिन सी। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस ये डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कोई बीमारी होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वैसे भी कोई भी 20 साल के बाद इस्तेमाल कर सकता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपके टॉक्सिन, बॉडी जो टॉक्सिन फ्री हो जाएगी। तो झाइयों को ये बहुत सपोर्ट करता है। झाइयाँ बहुत मुश्किल से जाती हैं। सही, बिल्कुल। उसके लिए सरसों की खली ले लीजिए। सरसों की खली, मूली के बीज, इन दोनों को आपने पाउडर बनाया, थोड़े से सिरके में या दही में मिला के लगाएं। थोड़ी सी इचिंग होती है और उस वक्त जो जब आप लगा लें तो सूरज के पास नहीं जाना, मतलब धूप में नहीं जाना और चूल्हे के पास नहीं जाना। लेकिन इसको लगाने से पहले सेंसिटिविटी चेक करें कहीं ये तो नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, आप लगा लें। हल्की सी सेंसेशन होती है। अच्छा। और वो भी थोड़ी सी सनसनाहट जिसे कहते हैं, हल्की सी मिर्चें जैसे लग रही हैं, वो ज़रूरी होता है। अच्छा। और वो क्या करता है आपकी स्किन को जो है ना एब्रेजन कर देता है, स्किन को उतार देता है, लाइक पीलिंग कर देता है। सही सही। तो वो आप लगाएंगे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है या आर्गन ऑयल लगाना है। ठीक है, आर्गन ऑयल मिल जाता है। और उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा। फिर आपने अपना जो भी दिन है गुजारना है। ये आपने 2 चीज़ें लाजमी लगानी है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मतलब फ़ायदा नज़र आएगा, लेकिन टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है। और उनके लिए क्या कहेंगे जो गर्मी में स्किन रेड हो जाती है? गर्मी में स्किन रेड हो रही है? नहीं, टैनिंग नहीं है, उनकी स्किन सेंसिटिव है। ठीक है। और उसकी वजह है कि मुमकिन है किसी चीज़ की वजह से रिएक्शन हो, या रोजेशिया हो सकता है कि पूरा एरिया आपका रेड हो जाता है रोजेशिया की वजह से। वो जब तक चेकअप नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्योर रोज़ वाटर जो होता है, प्योर रोज़ वाटर आप घर में बनाइए और दिन में गाय बगाए जिसे कहते हैं उसको स्प्रे करते रहिए। ठीक। और कुछ भी ना लगाएं, स्प्रे करते रहिए और उसको अपने ड्राई नहीं करना है। वो खुद ब खुद ड्राई हो जाए तो स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। ठीक है। कॉलर उनको शामिल करें नाज़रीन प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से जनाब? हुमैरा बात कर रही हूँ बावलपुर से। जी हुमैरा, पूछिए, क्या पूछेंगी? मेरी भांजी के सर में जुए का मसला है, जुए पड़ जाती है बच्चों की, तो ये आपने बताना है, ये हमारा मसला था। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। आपका सवाल मेरे पास आ गया है, अब से कुछ देर में इस पर भी हम बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उन रेमेडीज़ पर जो आप बासानी घर में कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही मरतबा किसी हकीम के पास जाकर शायद ये चीज़ें खरीदनी होंगी। एक मरतबा अगर आप लेकर आ जाते तो आप कई मरतबा उसको बनाकर, सिर्फ अपने लिए भी नहीं, ये जैसे कि डॉक्टर मिराहिल साहिबा भी फरमा रही थी कि आप दूसरे घर वाले भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे क्वालिटी बात इनकी ये है कि उन मेडिसिन की तरह नहीं है जिनके कोई आफ्टर इफेक्ट्स आया करते हैं, चाहे फ़ौरन आ जाए या वो देर बाद आए। डॉक्टर्स, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम स्किन के हवाले से बात कर रहे हैं, स्किन की रेडनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। हमारी ग़िज़ा में हमें वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर लेनी चाहिए जो हमारी स्किन को नेचुरली ही ग्लो दें, या जो हमारी जो स्किन का मुरझा जाना है उनसे हम फिर बच सकते हैं? तो कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर लें, पानी इसके अलावा ग़िज़ा में क्या फरमाएंगी? लीमू, ठीक है, सिरका, ठीक है। ये सिरका तो यकीनन सुन्नत के मुताबिक बेहतरीन था। जिस घर में सिरका मौजूद है उस घर में फाका नहीं हो सकता। बेशक, बिलाशुबा। तो सिरका, लीमू, पानी, हरी सब्जियाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, रात की रोशनियों से परहेज़। सही सही सही। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जितना जल्दी सोएं, जितना जल्दी जागें, ये बहुत बेहतर है। पोल्यूशंस की जब हम कैटेगरी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सही, तो मैं टॉप मोस्ट पे लाइट को रखती हूँ। हाँ। अब वो चाहे वो दूसरी लाइट्स हो या आपके अपने मोबाइल फोन्स की और लैपटॉप से लाइट की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, जो आर्टिफिशियल लाइट आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस फितरत पे बनाया था वो मगरिब के बाद रोशनी की हमें ज़रूरत नहीं है, एक्सेस रोशनी की, स्पेशली जिस तरह से हम लोग हमें चांद की रोशनी काफ़ी है। सही, क्योंकि वही हमारे लिए रखी गई है, वो भी पूरे महीने नहीं चाहिए। तो हमारी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट करती है। हमारे पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है, इसको जब तक अंधेरा नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा, और इसका काम रिपेयर करना है। सही। तो ये रिपेयर होता ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम तो रात को सुबह फजर के बाद सोते हैं। सही। तो उसका ताल्लुक नींद से नहीं है, उसका ताल्लुक अंधेरे से। ठीक है, ठीक है। हमें अपने आप को अंधेरे में भी रखना है। और अभी जैसे जिस बच्चे का तस्करा हुआ कि उसका मुंह जो है वो पिचका हुआ है या गाल अंदर की तरफ है, उसका मसला और भी उसके मसाइल हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर है वो रात का जागना, नींद पूरी ना होना, आराम ना करना, नींद पूरी ना होना। सही, ठीक है। एक और कॉलर है नाज़रीन को शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से जनाब? जी, सियालकोट से नाजिया बात कर रही हूँ। जी नाजिया, क्या पूछेंगी आप?
ये जी मेरी एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं, आराम नहीं आ रहा। अच्छा, आराम नहीं आ रहा है, एड़ियाँ फटी हैं। ठीक है, खूब नंगे पैर आप घूमती हैं घर में, सारे काम करती हैं? नहीं, चप्पल ही पहनती हूँ। ठीक है, हम इसका जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इनसे यकीनन इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मिराहिल, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो ये एड़ियों का मसला, फिर दूसरा हमारे पास जो एक और कॉलर थी हुमैरा, जिन्होंने कहा बच्चों के अक्सर जुओं का मसला होता है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये जवाब इंशाल्लाह आपसे भी और डॉक्टर्स में आपसे भी लेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं फिल वक्त नाज़रीन, इसके बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम सुबह खैर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सभी को खुश आमदीद कह रही हैं। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह खैर, आपकी मेज़बान इसरा खान के साथ। हेल्थ सेगमेंट जारी सारी है, जहां हमारे साथ आज प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर मिराहिल और डॉक्टर उस्मा नूर साहिबा। बात हो रही है आपके मसाइल के हवाले से, आपकी जो कॉल्स हैं वो हमें रिसीव हो रही हैं और तमाम क्वेश्चंस हम प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, उनके जवाब भी आप तक पहुँचा रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास कुछ सवाल जमा हो गए हैं, वक्त के दामन में तंगी हो गई है, तो मैं चाहूँगी वो रैपिड फायर स्टाइल में हम दोनों के साथ जो है इसको कम्प्लीट करते हैं। एक तो सवाल था हमारे पास शमा साहिबा का, चेहरे पर काले और सफ़ेद तिल का मसला था, और दूसरा हुमैरा साहिबा का बच्चों की जुओं वाला मसला। क्या काले और सफ़ेद तिल के लिए चाक्सू, एक हर्ब आती है चाक्सू। ठीक है, चाक्सू जो है ना उसका पाउडर बना लीजिए, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को खाइए, 40 डेज खाइए, इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अच्छा। साथ में विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए। क्या बात है। बच्चों के सर में बच्चों के सर में अगर जो है लेमन जूस उसको आप लगाएं, थोड़ी सी खुलबली मचती है और उसी पर सारी झड़ जाती हैं। सिर्फ लेमन जूस? सिर्फ लेमन जूस लगा के कपड़ा लपेटते हैं, नहीं तो शरीफे के बीज और कोड़तुंबा इन दोनों को पीस लीजिए। ठीक है, और इसको जो है ना सरसों के तेल में मिला के लगाइए, रात भर लगा रहे या कम से कम 1 घंटा लगा रहे, उसके बाद इसको शैम्पू करके कंघी कर दीजिए। सही है। मुझे मुख्तसर में बताया कि अक्सर लोग मुख्तलिफ ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ शैम्पूज और ऐसी चीज़ें जो ये दावा करती हैं कि एंटी लाइस है, क्या वो करें या वो गलत है? देखिए, वो एंटी लाइस होता है, लेकिन उसका जो केमिकल है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, तो आप उनको लगवा दीजिए। ठीक है, एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है, कहाँ से जनाब? मैं नजमा हूँ। जी जी। मैं और हम 4 क्लास वालों हैं। हमारे चेहरे पर छाएं नहीं जा रही, पहले तो सिर्फ चीक पे थी, लेकिन अब पूरे फेस पर फैलती जा रही है। प्लीज कुछ। ठीक है नजमा, आपका सवाल मेरे पास आ गया। झाइयों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ी सी और बात कर लेंगे। इस वक्त मैं आपकी जानिब आऊँगी। डॉक्टर उस्मा, हमने जहाँ जुओं के हवाले से बात की, इसमें आप मज़ीद कुछ बताना चाहेंगे? और साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे पास है डार्क सर्कल्स के हवाले से भी, फेसबुक पर हमारा क्या कहेंगे? डार्क सर्कल तो सीधा सा एक नींद की करें आप, बिल्कुल सही है। और जुओं के हवाले से और कुछ मज़ीद हम बता सकते हैं? और खुराक थोड़ी बेहतर कर लें, विटामिन सी अगर ज़्यादा होगा तो डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वेट कम है, खजूर, सही है, अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो डार्क सर्कल्स चले जाते हैं। अच्छा, वैसे लोग खीरे और आलू भी रख रहे होते हैं, उससे पॉजिटिव असर आता है? टाइम बिंग, अच्छा, तो टाइम बिंग है वो, लेकिन अगर आपका रूटीन अच्छा नहीं है तो फायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, जुओं के हवाले से और कुछ अगर हम बता सकें? जुओं के हवाले से बिल्कुल सही बात हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ और टोटके समझ लीजिए। मेहंदी के पत्ते अगर आपने नारियल के तेल में डाल के रखे हैं और उससे वो तेल इस्तेमाल करें और कंघी कर लें, उससे भी ठीक हो, उससे चली जाती है। काफूर थोड़ा सा डाल लें अगर तेल में, अच्छा, और फिर वो तेल इस्तेमाल करें, 1-2 घंटे के बाद सर धो लें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जुओं को भगाने के लिए बहुत, ये जुओं का एनेस्थीसिया हुआ लेकिन करता होगा। ये लोग मिट्टी का तेल लगा देते हैं, उसका खास ख्याल रखें। जैसे कि बच्चे हैं, खुदा ना खासा लाइट जा रही है, जैसे कि एक केस में लास्ट ईयर देख चुकी हूँ कि वो बच्ची जो है जल के उसकी डेथ हो गई। तो वो बच्चों के सर में जो वो मिट्टी का तेल लगाते हैं, बच्चे इतनी एहतियात नहीं करते, इसकी हमेशा ख्याल आपको रखना है। ठीक है, ये बहुत एक और भी चीज़ है कि जैसे आपने पानी ले लिया 1 कप में, उसमें 1 चमची डिटॉल डाला, अब वो पानी थोड़ा सा लगा दीजिए, सही, वो उससे जुएं बड़ी तेजी से मरती हैं। ठीक है, एक कॉलर उनको शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तेजी से। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से जनाब? मैं बुरे वाले से बात कर रही हूँ। पहले मैंने बेटे का पूछा ना, मैंने ये पूछना है जो गालने वाला आपके जो सौंगी के दाने, किशमिश की और आलू बुखारे वो भी खा लेना है साथ, और खाली पेट पीना है पानी। ठीक है जी, बस यही सवाल है मेरा सवाल, मेरी बात सुनना। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 13 साल की। ठीक है, उसकी ना कद नहीं बढ़ता, मैं बहुत टेंशन में हूँ डॉक्टर। मेरे से प्लीज मेरा ये दरख्वास्त है कि यहाँ तो मुझे कोई दे। ठीक है, बिल्कुल हम इस पे बात करते हैं। रज़िया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। जी, खाली पेट नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीना है, सुबह नहार मुँह पानी पीना है। ठीक है, बाकी खा लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना भी खाएं तो कोई हर्ज नहीं, पानी पीना है। ठीक है, बच्चे के कद के लिए सोया मिल्क जो होता है, सोयाबीन का जो आटा है वो खिलाएं और सोया मिल्क पिलाएं, उससे कद बहुत तेजी से बढ़ता है।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، گلے کا مسئلہ اور آواز کا مسئلہ اکثر لوگوں کو رہتا ہے، آواز بیٹھ جانا، یا اسپیشلی جو لوگ ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں ان کو تیز آواز میں بولنا ہو یا لگاتار آواز گلا بیٹھ جاتا ہے، تو ان کے لیے کچھ ثابت دھنیا جو ہے منہ میں رکھ لیجئے چند دانے، اس کو چباتے رہیے، اس کا جو ارک ہے وہ جاتا رہے دن میں 4 دفعہ، ٹھیک ہے. نہیں تو ذرا سی دار چینی وہ آپ منہ میں رکھ لیجئے، اس کا ارک جاتے تو گلا فوراً کھل جاتا ہے. یا دار چینی، ادرک اور کالی مرچ کا قہوہ بنا کے پی لیجئے تو گلا کھل جاتا ہے. ہاں کیا بات ہے، کیا بات. اچھا ہم ڈارک سرکل کی بات ڈاکٹر صاحبہ سے بھی کر رہے تھے، آپ سے بھی پوچھوں گی وہی سوال. وہ خواتین کا سب سے عام مسئلہ ڈارک سرکل. ڈارک سرکلز ریزنز بہت سارے ہوتے ہیں، اس کو آپ چیک کرتے ہوئے لگائیں. وائٹامن سی سیرم بیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وائٹامن سی سیرم کا مطلب سیرم ہے، اس میں لیمن جوس نہیں لگانا ہے. ہاں صحیح. آپ سیرم کوئی سا بھی لے کے لگا لیجئے، نہیں تو بادام کا تیل اور بلائی فریش کریم جو ہوتی ہے اس کو مکس کر کے آپ لگائیں اور 10 منٹ کے بعد واش کر دیں. پوری رات نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو جھائیوں کا آپ نے ریمیڈی بتائی تھی، وہ کہہ رہی ہے پورے چہرے پر. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کی فرینڈس وغیرہ کو بھی ہے، اس کا مطلب انہوں نے کوئی چیز استعمال کی ہے. ہاں ہو سکتا ہے ساتھ میں کچھ ٹریٹمنٹ. بالکل، وہ کریمز وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پیلنگ بیسٹ علاج ہے. صحیح صحیح. پیلنگ کریں، اور جو ایک گولی ہوتی ہے سر درد کی گھلنے والی، وہ بیکنگ پاؤڈر ملا کے جو ہے اس کا آپ لیپ کر لیں. اچھا. آدھے گھنٹے کے بعد اتار دیں، وہ اسکن کو پیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سن بلاک لگانا شروع کر دیں بہت بھر بھر کے. اچھا ٹھیک ہے. ایک کالر ان کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون ہے، کہاں سے جناب؟ جی میں راولپنڈی سے سمینا بات کر رہی ہوں. خوش آمدید. آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے میرے صاحبہ سے پوچھنا ہے، مجھے ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا آج سے 8-10 سال پہلے. ٹھیک ہے. میں نے انجیکشن لگوائے، مجھے آرام آ گیا اس کا، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ میری جو جگر والی جگہ ہے اس پہ پین ہوتی ہے اب، اور میرا کولیسٹرول بڑا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کام نہیں ہوتا، اور میرے گردوں میں بھی لیفٹ سائڈ پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس پر بات کر لیں. پھولتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے سوالات آ گئے ہیں. سانس پھولتی ہے، سینٹرل اوبیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، ان کو کافی سارے مسئلے ایک ساتھ. لیور کا مسئلہ، سارے مسئلے آ رہے ہیں. یقیناً. ٹھیک ہے، ان کے لیے شربت بزوری آتا ہے. اچھا. وہ ہے ارک کاسنی. اچھا. ان دونوں کا استعمال ان کو کرنا ہے صبح شام، چوتھائی کا پینا ہے، اس کے بعد طریقہ کار لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جو ارک کاسنی صبح دوپہر شام پی لیں، اور شربت بزوری صبح شام پی لیں. ساتھ میں مولی کا نمک آتا ہے، وہ ایک چٹکی جو ہے کسی بھی وقت دن میں کھا لیں. صبح کا وقت زیادہ بہتر ہے. ان کا لیور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا. اس کے تمام چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا نمک کی کیونکہ آپ نے بات کی ہے، تو میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں بھی بتایا گیا کہ نمک بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اگر آپ سمندری نمک کا مساج کریں، کچھ کیا صحیح ہے یا غلط؟ نمک ہر چیز کے لیے بہت اچھا ہے. آپ بالوں کے لیے کہہ رہے ہیں، جوائنٹ پینس کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسکن کے لیے، ہر چیز کے لیے، لیکن اس کو ڈفرینٹ کمبینیشنز میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے آپ کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر میرائیل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عثمان نور فار کمنگ ٹو دا پروگرام. ناظرین ہیلتھ سیگمنٹ یہیں ہم کلوز کرتے ہیں. آپ کے سوالات آ رہے ہیں لگاتار، پیچھے بیلز جو ہے وہ بج رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہے. اس وقت بھی کوئی کالر ہمارے پاس شاید لائن پر ہے. ہیلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے تو کالز ہم مزید نہیں لے سکتے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ملاحظہ فرمائیں گے اپنی بے انتہائی دل سے آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کی آواز بہت پیاری ہے. محترمہ سحار اعظم صاحبہ پروگرام کی رہیں گی مہمان ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سبھی کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں. پروگرام صبح خیر میں آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت ہے. ماہ رمضان کی خصوصی پروگرامز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جہاں ARYQ TV ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن پیش کرا ہے. وہیں یہ پروگرام صبح خیر اس ٹرانسمیشن کی ایک بہت پیاری سی کڑی ہے، اور امید ہے کہ آج بھی جو گفتگو ہوتی رہی اس سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا. پیاری باتیں، دین کی باتیں اور خیر کی باتیں، اسی سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغاز کیا جائے دن کا، تاکہ ہمارا پورا دن بخیر و عافیت گزرا کرے. اس پروگرام میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہر پروگرام میں ایک خوبصورت واقعہ آپ تک پہنچایا جائے، جس سے کچھ سبق حاصل ہو، کچھ نصیحت حاصل ہو، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، کچھ جانیں. آج اس واقعے کے ساتھ ناظرین میں حاضر ہوئی ہوں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس واقعے کو، اس کی اصل کو، اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو یقیناً کوئی گناہ نہیں کریں گے. ایک ایسا گناہ نہیں کریں گے کہ جو خدا نخواستہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے ایک مسئلہ لے کر. مسئلہ ہے ایک ایسے فرد کے بارے میں کہ جس کا حال کچھ یوں بیان ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہ شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا ہے، آخری سانسیں جاری ہیں، لیکن انتہائی تکلیف میں مبتلا ہے. میرے پیارے آقا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے اس فرد کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ شخصیت نمازی تھی؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں وہ نمازی تھا، وہ نمازی ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ کیا اس شخص کی والدہ، اس کے والدین اس سے راضی ہیں؟ جواب آتا ہے کہ ماں کا نافرمان ہے، ماں ناراض ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے جان و مال، ہمارا سب کچھ قربان کہ جنہوں نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھوا دی۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے ہمیں یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ نعمت دلوا دی۔ میرے آقا اس شخص کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی ماں کو بلوایا جائے۔ ماں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلوانے پر بارگاہ رسالت مآب میں آ پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو پہچانو، کیا یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے؟ وہ کہتی ہے بالکل میرا بیٹا ہے۔ کیا تم اس سے راضی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میری نہ سنتا تھا، مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے آقا اس عورت سے فرماتے ہیں کہ اسے معاف فرما دے، اسے معاف کر دے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں معاف نہ کروں گی۔ میرے آقا حکم دیتے ہیں کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے، اس میں آگ لگائی جائے اور اس شخص کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ماں کا دل تو ماں کا دل ہے، بیٹا جتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جتنا ہی بدبخت کیوں نہ ہو، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے۔ میرے آقا سے فرماتی ہے کہ میں اسے معاف کرتی ہوں۔ اس عورت نے جیسے ہی یہ کلمات ادا کیے، جیسے ہی یہ جملے ادا کیے کہ میں اس شخص کو، اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں جو میرا نافرمان ہے، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے یہ کلمات ادا کیے، وہ شخص جو اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا، جس کی جان نکلنے کو تھی مگر تکلیف میں تھا، جان اٹکی تھی، زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور روح مالک حقیقی سے جا ملی پرواز کر کے۔ یہ ماں کی فرما برداری کا سبق ہے۔ اگر فرما برداری نہ کرو گے تو روز محشر کس منہ سے جاؤ گے، کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ اصحابہ اکرام نے دریافت کیا یا رسول خدا کیا معاملہ ہے، آپ آمین کیوں فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل امی فرشتوں کے سردار یہاں موجود تھے، انہوں نے 3 دعائیں دی جن کو سن کر میں نے آمین کہا۔ پوچھا گیا کہ وہ دعائیں کیا ہیں، تو فرمایا گیا کہ جبریل امی کہتے تھے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا آمین۔ پھر جبریل امی نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے آمین کہا۔ پھر آخر میں جبریل امی نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ناظرین، ہم سب کو مغفرت چاہیے، ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن یقین کیجئے اگر والدین کے نافرمان ہیں تو توبہ نہیں ہوگی قبول۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نافرمان ہی لکھے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا حقیقی مقام سمجھنے کی، ان کی عزت، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا پیغام، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ جانا سیکھا ضرور ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور یہ سیگمنٹ ہے ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ذکر، آپ کا پیارا پیارا حسین نام ہمارے دلوں کا سکون بھی ہے، راحت قلب بھی ہے، ہماری ہر پریشانی کا حل بھی ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے کہ آپ کو اطلاع بھی دی تھی وقفے پر جانے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں آپ سب کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً آپ انہیں بہت محبتوں سے نوازتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، تو آج پروگرام کی مہمان ہے آپ سب کی پسندیدہ محترمہ سحر اعظم صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور پروگرام میں صبح بخیر کہتی ہوں۔ دو یہ تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے صبح بخیر کی جگہ، بلکہ یہ دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سحر اعظم صاحبہ، یقیناً سے گفتگو بھی ہوگی
ہوگی، ان کی پیاری نعتیں ان کی پیاری آواز میں ہم شامل کریں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایک اور پیاری سی مہمان، اور بہت خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرتی ہیں۔ RYQ-TV کا خاصہ یہ بھی ہے کہ ہر نئے آنے والے ثنا خواہ کو ایک بہترین پلیٹ فارم دیا جاتا ہے بصورت مقابلہ اور دیگر پروگرامز۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام صبح بخیر میں بحیثیت مہمان ثنا خواہ مائلہ نصیر۔ السلام علیکم مائلہ، خیریت سے ہیں آپ؟ خوش آمدید۔ اچھا، آغاز میں چاہوں گی اگر حمد باری تعالیٰ سے کر لیا جائے سہر اعظم صاحبہ، بسم اللہ۔ پروردگاریانو تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں بھی کوئی نہیں ہمارا، تیرے سوا جہاں بھی کوئی نہیں ہمارا، پروردگاریانو۔ سبحان اللہ۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا، تو نے سدا الہی بگڑی کو ہے سوارا، تو نے سدا الہی بگڑی کو ہے سوارا، پروردگاریانو۔ سبحان اللہ۔ یوسف کو تو نے مالا، دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی، بہتی ہوئی ندی موسیٰ کی راہ بنائی، بہتی ہوئی ندی موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب پر بھی عیسیٰ کی جان بچائی، مولا تیری کرم کا کوئی نہیں کنارہ، مولا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، پروردگاریانو۔ سبحان اللہ۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، دنیا میں تو ہمیشہ بندوں کے کام آیا، اور مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان بنایا، ہر تجاری تیری رحمت کو ہے پکارا، پروردگاریانو تیرا ہی ہے سہارا، پروردگاریانو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ کا پیارا کلام ادا کر رہی تھی۔ حمد باری تعالیٰ ماشاءاللہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد نعتیں شامل کریں گے، یقیناً اس پر ہم بات کریں گے، وقفے کے بعد آتے ہیں کہ بہت خوبصورت حمد ہے، اس پر بات بھی کریں گے، نعتیں بھی شامل کریں گے۔ ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح خیر۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر، آپ کی میزبان اسرا خان کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام کی مہمان ہیں آپ سب کی ہر دل عزیز ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ سحر اعظم صاحبہ، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں بحیثیت مہمان ثنا خواہ تشریف فرما ہے مائلہ نصیر صاحبہ بھی. اور ابھی ہم حمد باری تعالیٰ شامل کر رہے تھے. ایک تو میں اس کلام کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، انتہائی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، اور بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک پورے واقعے کو 2 مصروں میں ادا کر دیں، اور 2 مصروں میں بھی نہیں. اگر آپ اس پہ غور سے دیکھیں تو بعض واقعات کو صرف ایک ہی مصرے میں بیان کریں کہ تو نے ہی یعقوب کو صبر دیا اور حضرت ایوب کو صبر دیا. پھر اس کے بعد مطلب تمام واقعات کو میں نے بچپن میں پڑھا کرتی تھی. محمد رفیع نے جو ہے اس کو پڑھا تھا 1950 میں. یہ کلام جب میں نے اس کو سرچ کیا تو 1950 کا لکھا ہوا کلام تھا. کیا بات ہے، نہیں بہت عمدہ انداز میں لکھا گیا ماشاءاللہ، بہت خوب نبھاتی ہیں آپ یہ. ہم آئیے ناظرین حمد باری تعالیٰ کے بعد اب ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع بھی روشن کرتے ہیں. یہ ذکر بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس کو مائلہ میں چاہوں گی اگر آپ کوئی پیاری سی نعت اس وقت ادا کرتے ہیں. بسم اللہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی. کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. سوا اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، سوا اس کے زندگی میں نہیں
میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ مائلہ، بہت خوب انداز میں ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہی تھیں، اور یقیناً میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ، اور بہت خوبصورت انداز میں یہ نعت لکھی گئی ہے۔ اور امید یہی کرتی ہوں کہ آپ سب جب یہ کلام سن رہے ہوں گے تو درود ضرور ادا کر رہے ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سمجھیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کہیں نام لیا جا رہا ہو اور آپ درود نہ پڑھیں تو آپ کو کنجوسوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم کنجوسوں کی فہرست میں لکھے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رحمتوں کا ہم پر نزول ہو، تو پھر ہم کیوں رحمت للعالمین کے ذکر سے اس طرح سے مایوس بیٹھے ہیں، اور ہم نہیں کرتے اور ہم غفلت کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں۔ تو ذکر کیجئے اور اس ذکر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سہارا اعظم صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے اور ایک اور پیاری نعت اگر ہم شامل کر دیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم محمد کی گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں آسمان انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف مشکل میں ہے میری ماں کی دعا، ارے نعت جو پڑھتا ہوں میں، ہے میری ماں کی دعا، نعت جو پڑھتا ہوں میں، تو رشک سی باہنر سب میری طرف دیکھتے ہیں، رشک سی باہنر سب میری طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام صبح بخیر، اور یقیناً اس پروگرام کو ہم ہر اتوار کی صبح پیش کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان اور اس کی برکتیں ایک کیفیت ہی بہت منفرد بہت خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، اور یہ کیفیت ہم اپنے سیٹ پر بھی محسوس کرتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بصورت نعت کیا جا رہا ہوتا ہے، درود پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ماشاءاللہ جب
آپ کے پسندیدہ ثنا خواہ پروگرام میں ہوں تو یقیناً آپ بھی پروگرام کو بہت خوبصورت انداز میں نہ صرف دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ درود بھی پڑھا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام میں بحیثیت مہمان آپ سب کی ہر دل عزیز ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ سحر اعظم صاحبہ، اور تشریف فرما ہے ہماری بہت پیاری سی مہمان ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائلہ نصیر۔ مائلہ میں چاہوں گی آپ کی جانب آئیں اور ایک اور پیاری سی نعت کے چند اشعار جو بھی آپ کو نعت پسند ہو اس کے ادا کر دیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہم اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں نعت پڑھنے کے ساتھ حاصل کریں تھا، اس وقت بہت چھوٹی تھی تب بھی بہت اچھا پڑھتی تھی، ماشاءاللہ بہت اس نے امپروو کیا، بہت اچھا پڑھ رہی ہے۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے آواز میں بھی، قسمت میں بھی، اور یوں ہی ذکر خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت ان کو حاصل رہے، نہ صرف ان کو، ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہو، کیونکہ بہت بڑی سعادت ہے کہ بے شک تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہیں، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ شعر میں نے اس وقت اس لیے بھی ادا کیا، وقت ہوا ہے آپ سے اجازت دینے کا، ناظرین انشاءاللہ اختتام کریں گے سحر اعظم صاحبہ کی پیاری آواز اور خوبصورت نعت کے ساتھ، لیکن اس وقت یہ ذکر کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ آج کی تاریخ پیارے آقا نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حیدر کرار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پیارے صاحبزادے، گلشن فاطمہ کے پیارے پیارے پھول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ یہ وہ پیاری ذات ہیں کہ جن کے قول و فکر، آپ کے انداز، اطوار، سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آج کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان یسریٰ خان آپ سے لے رہی ہوں اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک
روزے بہت خوبصورت انداز میں گزاریں. آپ سب کو یہ دوسرا عشرہ مغفرت بہت ماہ رمضان بہت مبارک ہو. بہت شکریہ سحر اعظم صاحبہ, بہت شکریہ. جزاک اللہ. مائلہ آپ کی بھی آمد کا. اسی کے ساتھ میری جانب سے فی امان اللہ نعت اگر ادا ہو جائے. وصفِ رخ ان کا کیا کرتے ہیں, وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس دہا کرتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے اپنے آقا کی ہے بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں, پیڑ سجدوں میں گرا کرتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری, جن سی دریائے کرم ہے جاری, جن سی دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غمخواری, جوش پر آتی ہے جب غمخواری, تشنا سیراب ہوا کرتے ہیں, تشنا